اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ 1 ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مبارک ایام آ رہے ہیں، اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں، إِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی جب 2 مسلمان محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے آپس میں ملیں، ہاتھ ملائیں، نبی پاک پر درود پڑھیں، نبی پاک فرماتے ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیارا انداز ملاقات کا ہے۔ آج کل سلام کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، مصافحہ کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی آپس میں ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات کریں تو بلا حائل ہاتھ ملائیں، یاد رکھیں دونوں ہاتھ بغیر کسی چیز کے ہاتھ میں ہوئے، بلا حائل یعنی وداؤٹ اینی تھنگ، دونوں ہاتھ ملانے چاہیے۔ ہمارا کبھی رومال ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ دونوں ہاتھ نہیں ملتے۔ اگر کوئی چیز ہاتھ میں تو جیب میں رکھ لیں اور بلا حائل ہاتھ ملائیں تاکہ سنت کا پورا ثواب ملے، اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روز قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی۔
نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی، مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجئے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، حساب کتاب آپ کے دماغ میں بڑا فاسٹ ہوتا ہے۔ چند اشارے دے دیتا ہوں تاکہ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ اول تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، شریعت کا کوئی حکم مجھے فوراً سمجھ آ جائے اور میری طبیعت اس کو سن کر خوش بھی ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی، مجھے اتنا آسانی سے یہ عمل سمجھ میں آ گیا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ میری عقل میں کوئی شریعت کا حکم نہ آئے، کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی بات مجھے تھوڑی سی مشکل سے سمجھ آئے، تو پھر سمجھ لو میری عقل کا قصور ہے، اس حکم میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں۔ کو ذبح کرو۔ اگین ذرا سمجھیے گا، قربانی کا لیول 99 ایئرز کی دعا کے بعد بیٹا ملا ہے۔ پہلے حکم ہوا صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ، آپ چھوڑ کے آ گئے ہیں، کتنا بڑا امتحان تھا۔ اب اس سے بڑا امتحان کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ اچھا، اب یہ بھی جنہیں آج آپ کو بہت خوبصورت بات سننے کو ملے گی کہ آپ کو جب 8 ذوالحجہ کی آپ نے خواب دیکھا نا، تو آپ کنفیوز رہے کہ شیطان کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے خواب ہے۔ تو یہ جو سوچ بچار ہے نا، سوچ بچار کو کہتے ہیں ترویہ۔ تو جو 8 ذوالحجہ کا دن ہے، اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک بار پھر خواب آیا تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اس لیے 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ عرفات کہتے ہیں پہچان کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے، اور 10 ذوالحجہ کو آپ ذبح کرنے کو چلے تو یوم النحر کہا جاتا ہے، ذبح کا دن۔ یہ ایکچولی یوم ترویہ، یوم عرفہ اور یوم النحر یہ حضرت ابراہیم کی کیفیات تھیں۔ اچھا، اب آپ نے کمال یہ کیا کہ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، آپ نے اپنے بیٹے سے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا مجھے اس طرح خواب آیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ 7 سال کا بیٹا ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی 10 سال عمر ہے۔ اللہ اکبر، وہ بیٹا بھی کیسا ہے! جب آپ نے بیٹے سے پوچھا تو بیٹا کہتا ہے ابو جی یا بنیا انی ارا فی المنام، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ ہائے ہائے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، آپ نے اپنی بیوی حاجرہ کو کہا اس کو تیار کر دو، میں کہیں لے جا رہا ہوں، بتایا نہیں ماں کو، انہوں نے بڑا تیار کیا ان کو۔ آگے گئے تو اب شیطان اتنی بڑی قربانی کو کیسے ہضم کرتا، فوراً گیا بی بی حاجرہ کے پاس، اے حاجرہ پتہ ہے تمہارے شوہر کہاں جا رہے ہیں آپ کے بیٹے کو لے کر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، وہ تو کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، تیار کر کے لے گئے۔ کہ نہیں، وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ کہ باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ بی بی حاجرہ کہتی ہیں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے، پھر ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔
ہائے ہائے ہائے، رب کا حکم ہے نا. کیسی ماں تھی، کہتی پھر میں راضی ہوں. شیطان کا ادھر بس چلا نہیں، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچ گئے. کہا بیٹے تمہیں پتا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ ابو کہیں لے جا رہے ہیں مجھے، کہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہ کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ کا حکم ہے پھر میں بھی راضی ہوں. سبحان اللہ. اب جب حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کو پتہ کیا کہا کہ والد صاحب اب آپ ذبح کرنے لگے نا، 2-3 میری گزارشات ہیں، ذرا مجھے اچھے طریقے سے باندھ دیجیے گا. ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب مجھے آپ ذبح کریں تو میں زیادہ تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر گریں گے تو آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. چھری کو ذرا تیز کر لیجیے گا تاکہ مجھے تکلیف کم ہو. مجھے الٹا لٹا کے ذبح کیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے. اور ہاں یہ جو میرا کرتا ہے نا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ اس کو بیچاری کو تسلی ہو جائے. کیا دنیا نے ایسی قربانی دیکھی ہے؟ ہیں؟ اب سنو، حضرت ابراہیم نے بالکل ویسا ہی کیا. آپ کو باندھ بھی دیا، آپ کو لٹا بھی دیا ہے، اور آپ نے چھری چلا بھی دی. چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ چاہے تو چھری نے کام نہیں کرنا نا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. مگر پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، یہ امتحان ختم ہوا اور اب آسمان سے آواز آئی. حضرت ابراہیم بالکل اوپر بیٹھے اور چھری چلا رہے ہیں تو اوپر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل امین جنت سے مینڈا دمبا لے کر آ رہے ہیں. تو آپ سمجھ گئے میرے امتحان کا وقت پورا ہو گیا ہے. بے شاختہ آپ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل تو نیچے لیٹے ہوئے تھے، وہ بھی سمجھ گئے کہ لگتا ہے ہمارا امتحان پورا ہو گیا. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید والے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا، کیا یونیک تسبیح ہے، کیا یونیک تکبیر ہے. کن 3 شخصیتوں کی زبان سے نکلا ہے؟ پہلا پارٹ حضرت جبریل کی آواز میں، is the middle part of that تکبیر حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے، اور آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کی زبانی. ذرا سوچو تو صحیح کیسا منظر ہوگا. ذرا مل کے تکبیر پڑھیں اور اس منظر کو یاد کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے بچے، ہماری فیملی قربانی کو ہم نے فیسٹیول بنا دیا ہے. گائے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، انجوائے ہو رہا ہے، گھوم آ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر باربیکیو پارٹیاں. کبھی تو یاد کرو یار کیا ہوا تھا، یہ کیوں کر رہے ہیں قربانی؟ یہ کیسی قربانی کی داستان ہے؟ کب بتائیں گے ہم؟ کب اس کو سوچے تو صحیح. ہمیں خدا کی قسم ایک بار ان کو ہمیں زندگی میں اگر ہمیں بھی یہ کہہ دیا جائے کہ چلو ہر سال نہیں، زندگی میں ایک بار آپ بھی اپنا ایک بچہ ذبح کرو، کیا حال ہوگا؟ کتنی بڑی آسانی. بکرے کاٹو، گائے کاٹو، خود ہی کھاؤ، انجوائے کرو. شریعت نے کتنا آسانی کر دی ہم پر. لیکن اس قربانی کو تو یاد کریں نا. اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا. اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے تم بھی پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نہیں تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی.